صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ شر شیطان سے محفوظ رہنے کا وظیفہ۔ یہ چند کلمات ہیں صحیح بخاری میں موجود۔ یہ کلمات روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے ظاہری اسباب کے بغیر بھی انسان ہمیشہ خوش رہے گا اور اچھی زندگی بسر کرے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ کلمات اور ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وظیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ انہیں ارشاد فرمایا تھا، انہیں عطا فرمایا تھا اور وہ آگے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ نیز اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ کلمات روزانہ 100 بار پڑھنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ مومن سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو نیکیاں آپ چاہتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، سارا دن شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں اور پھر ظاہری اسباب کے بغیر انسان خوش بھی رہے اور اچھی زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو، تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھیے، ایک تسبیح پڑھیے، یہ کلمات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے گا اور بغیر ظاہری اسباب کے خوشحالی عطا فرمائے گا، خوشی عطا فرمائے گا، زندگی اچھی بسر ہوگی، کسی قسم کی پریشانی مایوسی نہیں ہوگی، گناہوں کی بخشش اور نیکیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عظیم تابعی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بہت بلند مقام مرتبے والی ہستی ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ تو تابعین کے حوالے سے تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان بیان کر رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ سے راضی، ان کے لیے جنتیں تیار کی گئیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کی شانوں کا تذکرہ ہے کہ جن پر اللہ بھی راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، یعنی یوں فرمایا کہ ان مسلمانوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، یا میرے زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی۔ اب دو طبقات کا ذکر ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے تابعین اعظام علیہم رضوان۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میرے صحابہ کرام ہیں، میری زیارت کرنے والے، یا جو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے، فرمایا ان دونوں گروہوں کو، صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کو، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، یعنی یہ جنتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شہادت بھی ہمیں مل گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی بھی مل گئی، یعنی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام تابعین اعظام علیہم رضوان، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھلائی کا، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں ان عظیم ہستیوں کی شانوں کے جا بجا تذکرے موجود ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری تحتہا الانہار۔ سورہ بینہ میں بھی یہی فرمایا کہ یہ ایمان والے اور عمل صالح بجا لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین اعظام علیہم رضوان، بعد از انبیاء کرام علیہم السلام یہی ہستیاں، حتیٰ کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بھی، اہل بیت کرام علیہم رضوان بھی اسی خیر البریہ کے طبقہ میں شامل ہیں، یعنی کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے یہ رہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نوازشیں، جنتوں کے باغ، اللہ کی رضا، یہ اس لیے ہے ان کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنے والے ہیں، خشیت اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے زیادہ تقوی اور خشیت کے پیکر وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اہل بیت کرام ہیں، وہ تابعین اعظام ہیں، وہ تبع تابعین اعظام ہیں، اور پھر آگے درجہ بدرجہ علماء، فقہاء، ائمہ، اولیاء، صلحاء، عرفاء، نقباء، نجباء، یہ ساری ہستیاں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان عظیم ہستیوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کے تذکرے موجود ہیں۔ تو سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، آپ بھی ان تمام بشارتوں کے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے، جنتوں کے مصداق ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے بہتر زمانہ کس کا ہے، پھر کون سا زمانہ بہتر ہے، پھر کون سا زمانہ بہتر ہے، فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر میرا عہد مبارکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارکہ۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، لیکن ظاہری حیات مبارکہ والا زمانہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، یہ سب سے بہتر کائنات کا زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ متصل، یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ۔ پھر فرمایا جو اس کے ساتھ ثم الذین یلونہم، اس کے ساتھ متصل زمانہ ہے، یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان اور تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ، اس کا مختصر سا خلاصہ میں عرض کر دوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت، ایک صدی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان جنگ کریں گے، کفار کے خلاف لڑیں گے،
تو اس موقع پر مسلمان یہ کہیں گے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو ایک بزرگ صحابی ہوں گے بڑی عمر کے، لیکن وہ اس جنگ میں شریک ہوں گے، اس مہم میں شریک ہوں گے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بظاہر وہ جوان نہیں ہوں گے، بظاہر یوں کہ وہ جہاد ان پر فرض بھی نہیں ہوگا، لیکن جذبہ جہاد کے ساتھ وہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس جنگ میں جب شامل ہوں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان صحابی رضی اللہ عنہ کی برکت، ان کے تصدق سے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ اسی قول مبارک، اسی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ پانے والے تابعین اور ان تابعین کا زمانہ پانے والے تبع تابعین وہ لڑ رہے ہوں گے، جنگ کر رہے ہوں گے غیر مسلموں کے خلاف، کفار کے خلاف، تو وہ پوچھیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہو؟ یعنی کوئی تابعی ہیں تو ایک تابعی بزرگ موجود ہوں گے، ان کے تصدق سے اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ کہا جائے گا کیا ہمارے اندر کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے صحابی کے صحابی یعنی تابعی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہو، یعنی تبع تابعی ہوں، تو بزرگ ایک ہوں گے سن رسیدہ، عمر رسیدہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ یعنی فتح و نصرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے وسیلے سے، تابعین اعظام علیہم رضوان کے وسیلے سے، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پتہ چلا سب سے خوبصورت مبارک زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ مبارک، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ، پھر تابعین اعظام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ، پھر تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کا مبارک زمانہ، کیونکہ ان ہستیوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، تابعین اعظام علیہم رضوان کو صحابہ کرام سے نسبت ہے، تبع تابعین اعظام علیہم رضوان کو تابعین اعظام علیہم رضوان سے نسبت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو زمانہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے قریب ہے وہ اتنا برکتوں والا، عظمتوں والا ہے، وہ اتنا بابرکت ہے، مبارک ہے، وہ اسلام کا اتنا سنہرا دور ہے۔ تو سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم آپ تابعین میں سے ہیں اور خیر التابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے عظیم تابعی ہیں، اور اس کے سوا، اس کے علاوہ آپ مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور فقہاء سبعہ مدینہ طیبہ کے جو 7 بڑے فقہاء ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے 24 ہجری کا ذکر ملتا ہے، اور مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 23 شعبان المعظم کا ذکر بھی ملتا ہے، 23 شعبان المعظم 24 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کس عظیم گھرانے میں ہوئی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا گھرانہ ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا گھرانہ ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے، جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ ہے، اور پھر آپ کے والد جو ہیں سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور والدہ آپ کی سودا رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ ام ولد تھیں، اور پھر آپ کے والد جب ان کا وصال ہوا تو پھر ان کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آپ تربیت میں آ گئے، آغوش رحمت میں آ گئے، اور زیر تربیت رہے، پرورش پائی اپنی پھپھی جان مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ کی نسبتوں کا ذکر کیا جائے تو آپ کے دادا جان جو ہیں وہ پہلے خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر آپ کی پھپھی جان جیسے میں نے عرض کیا مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دوسری پھوپھی جان سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا ذات النطاقین جن کا لقب ہے۔ اسی طرح آپ کے ذکر کیا جائے دیگر جو آپ کو نسبتیں حاصل ہیں، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دادا جان ہیں، آپ ان کے پوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی جان ہیں، آپ ان کے بھتیجے ہیں۔ اسی طرح سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا قریبی رشتہ ہے، وہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خالو ہیں، اور غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً خالو ہیں، ان کے صاحبزادے سالم بن عبداللہ وہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں غالباً۔ اور پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے ہیں۔ آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان ہیں۔ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سسر ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ قریبی نسبتیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ قریبی نسبتیں، تو یوں آپ اور آپ کی صاحبزادی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ سارے آپس میں، آپ کے والد، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ان کے آپس میں کتنے قریبی رشتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ آپس میں یوں ہی قریبی رشتے تھے، تعلق تھے۔ کوئی خالو ہیں صحابی، تو کوئی ام المومنین پھپھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دادا جان ہیں۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خالو ہیں، تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے ہیں، آپ ان کے نانا جان ہیں۔ تو اس طرح کئی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، ان کے ساتھ قریبی آپ کی رشتہ داریاں، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کی آپس میں یوں محبت بھرے قریبی تعلقات تھے، رشتے تھے، ناطے تھے، تعلق داریاں تھیں۔ اور پھر دیکھیے جب سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، تو پھر آپس میں بچپن بھی گزرا ہوگا، آپس میں اکٹھے دوستانہ بھی رہا ہوگا۔ وہی تو دوستانہ تھا جس وجہ سے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، ان کا عقد سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا سے ہو رہا ہے، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اسی لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، کہ مجھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں، اور مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، یعنی میں ان سے 2 مرتبہ، میری دوہرا رشتہ ہے میرا ان سے۔ وہ دوہرا رشتہ کیا تھا؟ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ یہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اجمعین کی صاحبزادی ہیں، اور سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بہو ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی ہیں، یعنی سیدہ ام فروہ بنت سیدنا قاسم بن محمد، سیدنا محمد بن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اچھا، دوسری طرف یہ پڑ نواسی بھی ہیں، یعنی سیدہ ام فروہ بنت سیدہ اسما بنت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو دوہرے نسبتیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اجمعین، تو نانی جان سیدہ اسما بنت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو نانا جان بھی اور نانی جان بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی ہیں، سیدنا قاسم اور سیدہ اسما۔ تو اس وجہ سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
میں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں، میرا تو ان سے دوہرا رشتہ ہے کہ میرے والد، میرے نانا اور نانی جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور پوتی ہیں۔ تو یوں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی بھی ہیں اور پڑ نواسی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے قریبی رشتے ناتے! اور اسی وجہ سے سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے آگے جتنی آپ کی اولاد ہیں، آپ کے صاحبزادے، آپ کے پوتے، آپ کے پڑ پوتے آگے، یعنی ائمہ اہل بیت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بھی اور ان کے بعد بھی، وہ جہاں علوی ہیں یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد پاک میں سے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد پاک میں سے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، وہیں وہ صدیقی بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے بھی ہیں۔ تو یہ قریبی نسبتیں تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی صحابہ و اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی یہ نسبتیں، یہ محبت بھرے رشتے، قریبی تعلقات، قریبی رشتہ داریاں، آج اگر اللہ نہ کرے کوئی اس کے برعکس بات کرتا ہے اور خود کوئی پروپیگنڈا غلط کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں کوئی معاملات تھے، نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ہاں، محبت بھرے معاملات تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے۔ تو سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما 24 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت، اور سیر و اعلام النبلاء میں یہ لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے عہد مبارکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو تاریخ اسلام میں لکھا کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ تو پھر علماء نے یہ تطبیق دی کہ جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کا عہد خلافت اختتام کے قریب تھا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا عہد خلافت کی ابتدا تھی، تو اس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بہرحال 24 ہجری زیادہ مورخین نے لکھا۔ اور پھر آپ کے والد جو ہیں جب ان کی شہادت ہوئی 36 ہجری میں، تو اس کے بعد آپ اپنی پھپھی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آغوش شفقت میں آ گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ان بھتیجے کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کے انتظام و انصرام کیا، ان کو پالا پوسا، اور آپ خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی بیان کیا کرتے تھے اور واقعات بھی بیان کیا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کرتے کہ ہماری پھپھی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرفہ کی شب، 9 ذی الحج کی جو شب ہے، اس شب ہم تمام لوگوں کے سر منڈاتی تھیں، بھتیجے بھانجے جو بھی بچے تھے، اور ہمیں ٹوپی پہنا کر مسجد میں بھیجتی تھیں، اور پھر دوسرے دن یعنی جو آگے عید کا دن آتا تھا، قربانی کا دن، تو فرماتی کہ دوسرے دن ہم لوگوں کو 10 ذی الحج کو ہم لوگوں کی طرف سے قربانی بھی فرمایا کرتی تھیں۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک عمل مبارکہ کا آپ نے ذکر کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجے بھانجے، جیسے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھانجے ہیں، اور یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ تو یوں ایسی قریبی نسبت ہیں، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ تھے، وہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پھوپھا بنے۔ تو اس طرح کئی اس پہ آپ پڑھتے جائیے، تحقیق کرتے جائیے، مطالعہ کرتے جائیے، تو کئی قریبی تعلقات صحابہ اور اہل بیت کے اور ان ہستیوں کے آپس میں ہمیں ملیں گے۔ اور ان کے والد گرامی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی وہ پرورش میں بھی رہے۔ غالباً وہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان کے والد گرامی۔ تو سیدہ اسماء بنت عمیس ان کا پہلا عقد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، ان کی شہادت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے عقد فرمایا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان سے عقد فرمایا۔ تو یوں
سیدنا محمد رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بھی زیر تربیت رہے، زیر پرورش رہے۔ بہرحال یہ آپس میں قریبی تعلقات ہیں کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے بھائی ہیں، ان کی بیوہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عقد فرما رہے ہیں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم عقد فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اولادیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرورش میں رہیں۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی پرورش میں رہے۔ تو یہ قریبی آپس میں تعلقات اور اولادوں کی کفالت اور پرورش اور محبت کے انداز ایسے تھے ان تمام ہستیوں کے۔ بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں سیدنا قاسم جو ہیں یہ بھتیجے تو تھے ہی، بیٹوں کی طرح تھے، اور سید ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے قرآن و حدیث اور فقہ کا تمام علوم پائے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فیضان کے یہ وارث بنے، اور بہت بڑے فقیہ بنے، بہت بڑے امام بنے، حافظ الحدیث بنے، زہد و تقوی کے پیکر بنے، اور جلیل القدر تابعی ہیں، یعنی خیر التابعین میں سے آپ ہیں۔ اور مختلف ائمہ محدثین جو ہیں، محدثین کرام نے آپ کی تو جو ثقہ ہونا کہ آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کی روایت درایت بالکل حق ہے، اس پر اس کی توثیق بھی کی ہے، آپ کی امامت پر، آپ کی فقیہ ہونے پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ اور تفسیر کا اگرچہ آپ علم جانتے تھے، اب تفسیر کا علم، حدیث کا علم اور فقہ کا علم سب سے زیادہ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان سے آپ نے پڑھا اور سیکھا۔ ان کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان ہستیوں سے بھی آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم پایا۔ اور پھر آپ کے علاوہ دیگر بھی کئی ہستیوں سے علوم اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ اخذ کی، اور پھر یہاں تک کہ آپ کثیر الحدیث تھے۔ حافظ ذہبی نے انہیں حدیث میں امام اور قدوہ لکھا ہے۔ اسی طرح ابو زناد انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے قاسم سے زیادہ سنت کا عالم کسی کو نہیں دیکھا، یعنی قرآن و سنت فقہ کا عالم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا جاننے والا، کیونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے یہ تمام علوم پائے تھے۔ اسی طرح خالد بن بزار نے لکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ کے جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے 3 بڑے واقف کار تھے، ایک سیدنا قاسم، دوسرا سیدنا عروہ بن زبیر، اور تیسرا عمرہ رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح آپ کی روایات اس کو طلائے خالص، یعنی سنہری اور خالص روایت کا درجہ جو محدثین ہیں، جو ائمہ حدیث ہیں اور حدیث کے جو امام ہیں اور اس فن کے جو ماہرین ہیں، محدثین اور حفاظ الحدیث کے نزدیک آپ کی پیش کردہ روایت اور حدیث جو ہے اسے بہت اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ روزانہ رات کو عشاء کے بعد آپ اور آپ کے ساتھی مل کر حدیث مبارکہ کا تذاکرہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے، سماع کیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ روایت کرنے میں، تفسیر بیان کرنے میں بھی بہت محتاط تھے۔ اسی لیے آپ نے بحیثیت مفسر اتنی شہرت نہیں پائی جتنی محدث اور فقیہ کے طور پر پائی، اور حدیث مبارکہ روایت کرنے میں بھی آپ بہت زیادہ محتاط تھے۔ پھر آپ کے تلامذہ کا ذکر کیا جائے تو سیدنا عبد الرحمن بن قاسم آپ کے صاحبزادے، اسی طرح امام شعبی، سالم بن عبداللہ بن عمر، اسی طرح سعید بن ابی ملیکہ، اسی طرح نافع مولا ابن عمر، امام زہری، عبید اللہ بن عمر، ایوب بن جون اور مالک بن دینار رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں، آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ کے جو 7 بڑے فقہاء تھے، جو ائمہ فقہ تھے، ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور مدینہ طیبہ میں لوگ جو ہیں وہ آپ سے فتویٰ حاصل کیا کرتے تھے، شرعی مسائل جو ہیں وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے،
اور آپ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ نے فقہ اور حدیث پائی، اسی طریقے پر، اسی روشنی میں آپ لوگوں کے ضروری مسائل جو ہیں وہ حل کیا کرتے تھے، فقہ کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں آپ کا حلقہ درس موجود تھا، اور یہ وہی حلقہ درس کے بعد میں آپ کے اسی مسند پر پھر سیدنا امام مالک جو حدیث اور فقہ کے امام ہیں، انہوں نے مسند درس جو ہے وہ بچھائی۔ تو اس حوالے سے آپ عظیم محدث بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں۔ آپ جب صبح سویرے درس کے لیے، افتاء کے لیے، حدیث اور فتویٰ بیان کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو 2 رکعات نفل پڑھ کر مجلس میں بیٹھتے، اور پھر لوگ آپ سے حدیث بھی پوچھا کرتے، سماعت کیا کرتے، فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی آپ سے اخذ کیا کرتے۔ آپ کے دور کے جو علماء، فقہاء، محدثین، انہوں نے آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا، اس کے باوجود آپ عاجز انکساری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کسی اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین، تو آپ خاموش رہے، اگرچہ آپ بڑے عالم تھے۔ تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کر ٹالنا چاہا، لیکن اس نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا کہ سالم رضی اللہ عنہ موجود ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لو۔ بہرحال فضائل میں بھی، اخلاق میں بھی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی، اور ظاہری شکل و صورت میں بھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشابہ تھے، انہی کا عکس تھے، انہی کی سیرت کے پیکر تھے۔ حتیٰ کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے اجداد میں تو آپ شامل ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے شیوخ میں آپ شامل ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ جو سلسلہ صدیقیہ کا فیضان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جو آپ تک پہنچا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلہ طریقت سے سلسلہ صدیقیہ، وہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین انہی سے پہنچا۔ اپنے نانا جان کے آپ بیعت تھے، ان سے فیوز و برکات پائی تھی۔ دوسری جانب سے اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر اور سیدنا امام زین العابدین اپنے دادا جان، ان سے بھی فیوز و برکات پائے۔ تو مجمع البحرین تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے کمال حصہ پایا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردی اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، اور بالخصوص سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان اپنے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے پایا۔ بالآخر 106 یا 107 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ عبادت میں بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے، حج کیا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے، کسی قسم کا لوگوں سے لالچ نہیں رکھتے تھے، لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور 107 یا 108 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور ان کی تعلیمات، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، تعلیمات کی پیروی کرنے والا بنائے، اور عالم اسلام کو ان ہستیوں کے تصدق سے سربلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے
इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोलते मुझ में, जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर खोलते मुझ में, खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا اجمل صاحب ہیں نوشہرہ سے، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، اور کہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا نکاح سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا یا نہیں، اور ان کے بچے تھے یا نہیں۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا عقد ہوا تھا اور غالباً اولاد بھی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اولاد کا ذکر ملتا ہے، اسی سے آگے پھر بنی اسرائیل اور یہ سبھی بنی اسرائیل کا معاملہ آگے چلتا ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا حافظ ظفر اقبال صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ کا کیا حال ہے، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے۔ جی الحمدللہ، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کے علم میں
مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ جی شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں جنید صاحب، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا پروگرام سن کر سکون ملتا ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ آپ کا بھی، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا نیہا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ویری نائس پروگرام، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کے لیے رسولی کے لیے وظیفہ پوچھا تھا، ہم نے وظیفہ پڑھا ہے، کوئی خاص آرام نہیں ہے تو پریشان ہیں، امی بہت ڈر رہی ہیں، کوئی اور وظیفہ بتا دیں۔ جی میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں، واللہ علم آپ نے کون سا وظیفہ کیا ہے۔ ایک یہ رسولی کا علاج، روحانی علاج یہ ہے کہ ایک گول بینگن لیں اور کیکر کا کانٹا لیں، مریض کو سامنے بٹھا کر کانٹے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات بینات 80 سے 82 تک، 80 81 82 سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں 15ویں پارے میں، یہ تینوں آیات 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور مریض پر دم کریں، کانٹے کو بینگن میں چبھو دیں، روزانہ 41 دن تک مسلسل ہر روز ایک کانٹا چبھوتے جائیں، دم کرتے جائیں اسی بینگن کو، اور اس کے بعد بینگن کو ویرانے میں پھینک دیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات ملے گی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے گلٹیاں یا رسولی ہو تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے کے بعد 100 مرتبہ پانی پر یہ دم کر کے پڑھیں اور پانی پی لیں جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو، عمل جاری رکھیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الرحیم الرحیم الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے کلکیریا فلور، وہ آپ یوز کریں کسی بھی ڈاکٹر کے مشورے سے، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کو مزید وہ ڈاکٹر میڈیسن ریکمینڈ کریں تو میڈیسن کے ذریعے بھی علاج کروائیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز کا شکریہ، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد